صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائیں گے، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر طرف تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے۔ یہاں بھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امید باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکا تھا اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ یا اللہ میں تنہا ہوں، میرے رب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر دے۔ وہ روتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد
معجزہ بھی آنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا، آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی عطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ بھی نہ چاہوں میں۔ میرے پیارے اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن سے لے کر اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں دل سے بہا ایک آنسو، ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتا تھا، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتا تھا، پھر عشق کی ایسی لت لگ گئی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ لائی۔ تب میں نے جانا کہ وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔